تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ تم جاؤ ذرا ان کی خبر لو اور جاؤ ان کو روکو، پٹائی وٹائی کرنی پڑے تو وہ بھی کر دو۔ 12ویں نبوی میں جو بیعت ہوئی، بیعت عقبہ اولا، اور اگلے 13ویں نبوی میں جس سال حضور نے ہجرت فرمائی، اس میں بھی جو بیعت ہوئی اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی کہ دوسری بیعت۔ تو آپ کامیابی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس سال کتنے بندے آئے تھے؟ 7، اور اگلے سال 75 بندے آئے۔ کچھ انصار نے ایک بات کی، کہا یا رسول اللہ، ہمارے اور یہودیوں کے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ رہتے ہیں ہمیشہ مدینے کے اندر، کہ ہمارا اور یہودیوں کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا کیا اس کے اندر رویہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھو، اگر تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم میرے لیے لڑو گے تو میں بھی تمہارے لیے لڑوں گا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ تفصیلی طور پہ واقعہ معراج کی جو ترتیب تھی اس کو بیان کیا تھا، اور ساتھ بھی میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ معراج کی جو تفصیلات ہیں وہ کسی ایک جگہ پر مکمل طور پر نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث کی کتاب میں پورے کا پورا از اول تا آخر پورا واقعہ تمام تفصیلات کے ساتھ ایک جگہ پر آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ تفصیل کہیں ہے، کچھ تفصیل کہیں ہے، کچھ واقعات کہیں پر ہیں، کچھ اضافی چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس تمام چیزوں کو جوڑ کر جو ہے ایک عمومی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ آپ حضرات نے پہلے نہیں سنی ہوں گی تو وہ بھی آ گئیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ حضرات کو پتہ ہوں گی بیان نہیں ہوئی، تو اس میں بھی آپ یہی سمجھیے گا کہ وہ جو تفصیلات ہیں وہ دیگر اضافی تفصیلات ہیں جو بعض جگہ پر موجود ہیں اور بعض جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ اور دوسری میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کے واقعہ معراج یا اسراء، اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ اسراء جو ہے اس کا پورا نام جو ہے اسراء و معراج ہے۔ اسراء کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو واقعہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مکہ مکرمہ سے لے کر یعنی اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو قرآن نے بیان کیا، سبحان الذی اسرا۔ اسراء کہتے ہیں رات میں چلنے کو، تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے ایک وقت میں اپنے بندے کو، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس سفر کے پہلے حصے کو کہتے ہیں اسراء، اور معراج دوسرے حصے کو کہتے ہیں، یعنی بیت المقدس سے مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں اب اس پورے سفر کو معراج کا واقعہ کہا جانے لگا ہے، تو یہ بھی کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ناجائز ہو، بلکہ ٹھیک ہے عمومی لفظ استعمال ہونے لگا ہے، لیکن حقیقت میں اسراء پہلے حصے کو کہتے ہیں اور معراج دوسرے حصے کو کہتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کو واقعہ اسراء و معراج کہتے ہیں، پورا نام اس کا یہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ میں نے عرض کی تھی کہ اس واقعے کے ذیل میں کچھ اسرار و حکم ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ مصالح ہیں۔ ان مصالح میں سے، ان حکمتوں میں سے میں 1-2 عرض کر دوں، کیونکہ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اور پھر آگے چلیں گے کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو وقت گزار رہے تھے وہ وقت بہت زیادہ پرتشدد اور بہت زیادہ سخت وقت تھا، اور
اس وقت کی انتہا اس وقت ہوئی جب طائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غمگین انداز میں لوٹتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبے کو ساری کائنات میں دکھانے کے لیے کہ تم میرے حبیب کو، میرے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، میں تمہیں اپنے حبیب اور پیغمبر کا وہ مرتبہ دکھاؤں گا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی کسی انسان کے حصے میں اور نصیب میں نہیں آیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ اللہ کے حبیب کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ پروٹوکول عطا فرمایا. عام الفاظ میں، آج کل کے الفاظ میں پروٹوکول، وہ عزت افزائی فرمائی، وہ عزت افزائی فرمائی کہ اللہ کے نبی کے دل کے جو غمگین، حضور کے جو غم تھا اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت پر، یقیناً حضور انسان بھی تو تھے نا. انسان سے مراد یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، یعنی تخلیقی اعتبار سے میں عام انسان کی طرح ہوں. تخلیقی اعتبار سے جسم ہے، خون دوڑتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، ہنستا ہوں. تو تخلیقی اعتبار سے تو تمہاری طرح ہوں، تمام ایموشنز کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو پیش آ رہے تھے، اور خصوصاً طائف کے بعد جس میں یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت پر بہت غم کے آثار ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے تھے، اللہ رب العزت نے حضور کو وہ مرتبہ، وہ پروٹوکول اس کے بعد عطا فرمایا کہ اللہ کے حبیب سے تمام کے تمام غموم اور ہموم دھل گئے. اور یہ دنیا کی یہ چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں میں کیا ہو گئیں؟ ہیچ ہو گئی. یہ دنیا کی چھوٹی تکالیف اللہ کے حبیب کو وہ پروٹوکول عطا فرمایا کہ اس سے پہلے نہ کسی نبی کو اور کسی ولی کو تو اس کا تو خیر بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں بنتا. تو ایک حکمت تو یہ تھی. دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عین الیقین حاصل ہو جائے. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، دونوں میں فرق ہے. علم الیقین جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ اپنا دیدار فرما دیجئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہیں ہمارا یقین نہیں ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے. ٹھیک ہے نا، اپنے دل کے اطمینان کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر سکت رکھتے ہو تو ہم تجلی اپنی ظاہر کرتے ہیں کوہ طور پر. تو جب تجلی ظاہر کی تو غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، نہیں برداشت کر سکے. چونکہ یہ عالم جو ہے یہ مادی عالم ہے، اور مادی عالم میں اللہ کی تجلی کو برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی عالم میں نہیں. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بن گئے، تو لیکن کیا کہہ رہے کہ اللہ آپ کا دیدار ہو جائے، لیکن کلام سے شرفیابی ہوئی تو کیا ایمان کمزور تھا؟ نہیں بھائی، نبی کا ایمان تو پوری امت کا ایمان نبی کے ایمان کے برابر ہوتا ہے. لیکن ایک ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ لاہور شہر موجود ہے، آپ تمام حضرات کو پتہ ہے. ایک یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہوں، تو دونوں کی کیفیت میں فرق ہوگا، کیفیت میں فرق ہوگا. بہرحال
تو یہ کچھ اسرار تھے، کچھ اسرار تھے، کچھ حکم تھے، اس میں بڑی تفصیلی باتیں کی گئی ہیں. کبھی زندگی رہی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی عرض کروں گا. یہ جو واقعہ معراج پیش آیا، میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح تحقیق کے مطابق 11ویں نبوی میں پیش آیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ میں مشغول رہے، یہاں تک کہ 12ویں نبوی کا ایام حج دوبارہ آئے. 12ویں نبوی کے ایام حج دوبارہ آئے. اور میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے والے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب سے آئے ہوئے کچھ حضرات پر محنت فرمائی، جن میں 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے. یہ 6 لوگ اگلے سال دوبارہ آئے، اور ان کے ساتھ ایک ساتھی کا اضافہ تھا، ایک صحابی کا اضافہ تھا، اور ان کا نام تھا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 6 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 7. نبی کریم صلی اللہ، اسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی ان کی. اور بیعت کس بات پر فرمائی؟ کہ بھائی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو جو ہے صحیح بخاری میں نقل کیا. حضور نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. جو شخص یہ باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزائے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی. اور جو شخص ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر دے پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف فرما دے. یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمان کی بات. تو حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی. یہ لوگ کون تھے؟ اس میں حضرت معاذ بن الحارث، یہ پچھلے سال بھی آئے تھے 11ویں نبی میں، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ ابو الہیثم، اور عویم بن سعیدہ رضی اللہ عنہم. یہ لوگ تھے اس میں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی اور پھر یہ واپس چلے گئے. لیکن جب یہ واپس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک انتہائی قریبی صحابی اور انتہائی وفادار اور السابقون الاولون میں کہ جو لوگ پہلے ایمان لے کر آئے ان میں سے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ، اب آپ جاؤ اور جو کچھ دین، کیونکہ یہ لوگ تو سارے نئے تھے نا بالکل. تو حضرت مصعب بن عمیر کو تو اسلام قبول کیے ہوئے 10-11 سال ہو گئے تھے، بالکل شروع میں اسلام قبول کیا تھا. تو حضور نے فرمایا اب تم جاؤ اور مدینے میں دعوت کا کام شروع کرو. چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر اور مزید یہ 7 ساتھی جو ہے مدینہ منورہ آ گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنے کام کا پھر آغاز کیا اور بڑی زبردست کامیابی کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کیا. یہاں تک کہ اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ جسے کہتے ہیں، بیعت عقبہ اولا یہ والی اس کو کہتے ہیں، 12ویں نبوی میں جو بیعت ہوئی، اور اگلے 13ویں نبوی میں جس سال حضور نے ہجرت فرمائی 13ویں نبوی میں، اس میں بھی جو بیعت ہوئی اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی کہ دوسری بیعت. تو آپ کامیابی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس سال کتنے بندے آئے تھے؟ 7، اور اگلے سال 75 بندے آئے. کتنے؟ 75. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور خوب جو ہے دعوت کا کام شروع کیا. اور بڑا زبردست 1-2 واقعات ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اچھا یہ جو 7 لوگ آئے تھے ان میں سے حضرت، میں نے کہا نا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے اور حضرت اسد بن زرارہ انہوں نے کام شروع کیا. حضرت اسد جو تھے وہ وہیں کے رہنے والے تھے، مدینے کے، لوگوں کو جانتے تھے. اور حضرت مصعب بن عمیر یہاں سے گئے تھے مکے سے. اب انہوں نے کام شروع کیا اور کام جب شروع کیا تو لوگوں میں کسی کو دعوت دیتے، کوئی کبھی مان لیتا اور اکثر لوگ اسلام قبول کر لیتے. اچھا علاقے کا بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتوں پر. مدینے کے لوگ ہل چلاتے تھے،
کھیتی باڑی کرتے تھے اور عاجز لوگ تھے، اور تو علاقہ جو ہوتا ہے نا اس کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے، یہ بات پکی۔ تو مدینے کے لوگ جو ہے نسبتاً تکبر و غرور ان میں کم تھا، بڑائی کم تھی، چنانچہ جو بات سنتے اکثر لوگ قبول کر لیتے، کچھ نہیں بھی کرتے۔ تو مدینہ منورہ میں کچھ شخصیات بڑی، بہت زیادہ بڑی، بھاری بھرکم شخصیات تھیں، جسم کے اعتبار سے نہیں، یعنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ ان میں ایک شخصیت تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ دونوں حضرات جو ہیں شروع میں ہی اسلام لے آئے، یعنی کہ شروع سے مراد نبوی شروع میں نہیں، بلکہ حضور کے بیعتوں کے بعد ہی شروع میں ہی اسلام لے آئے۔ تو ان کا بڑا زبردست واقعہ ہے۔ یہ قبیلہ، اپنے قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ اچھا، مدینے میں دو قبیلے پرومیننٹ تھے، بڑے قبیلے، اوس اور خزرج، اوس اور خزرج۔ تو اور بقیہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، یہ اسی میں تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ تھی، بنی عبد الاشہل، اس کے سردار تھے بڑے، اور حقیقت میں سردار تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ سردار بس لوگ عزت کرتے ہیں، حقیقت میں جو کہتے وہی ہوتا تھا۔ تو ان کے جو نائب سردار تھے اسی شاخ کے، وہ تھے حضرت اسید، کیا نام تھا؟ حضرت اسید رضی اللہ۔ تو ان دونوں حضرات کا بڑا عجیب واقعہ۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر جو کہ مکے سے آئے تھے، حضرت اسد بن زرارہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن بہرحال ان کی دعوت جاری تھی۔ تو حضرت اسید کو پتہ چلا، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت اسید نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا کہ یار یہ جو آیا ہے مکے سے، یہ دعوت دے رہا ہے، یہ تو بڑا کام خطرناک ہے، اور یہ تو ہمیں روکنا چاہیے اس کو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ تم جاؤ ذرا ان کی خبر لو اور جاؤ ان کو روکو، اور ذرا جاؤ، اور اگر کوئی موقع ملے نا تو اگر کچھ پٹائی وٹائی کرنی پڑے تو وہ بھی کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وہ جو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ میرے خالہ زاد بھائی ہے، تو میں جاؤں گا کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میں نہیں چاہتا کہ رشتہ داری جو ہے میں فرق پڑے، تو تم چلے جاؤ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھالا لے کے نا، بھالا جانتے ہیں؟ وہ جو لمبا سا ہوتا، ایک ہوتا ہے نیزہ، ایک ہوتا ہے بھالا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہوتے وہ دونوں لمبے سے ہوتے ہیں، تو وہ لے کر چلے گئے کہ دیکھتے ہیں آج کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی تو وہیں ٹھوک دوں گا، وہیں مار دوں گا، سینے میں وہیں کھوپ دوں گا۔ تو یہ جب جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو حضرت مصعب بن عمیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت اسید بن حضیر حضرت اسد بن زرارہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آئے تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ کیا تم لوگوں نے یہاں پر ہماری قوم میں جو ہے تفرقہ بازی شروع کر دی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں، خوب سنائی ان کو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ہماری تھوڑی دیر کے لیے بات سن لیں، اگر آپ کے مزاج کے موافق ہو تو قبول کر لینا، ورنہ ہم جو ہے آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یار، بات تو صحیح ہے۔ تو اپنے بھالے کو نا زمین میں گاڑ دیا، اچھا ہاں بھائی بولو کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق بتایا، اور پھر قرآن مجید میں قیامت کے جو واقعات تھے اور آیات تھی ان کو بتایا۔ تو حضرت اسید جو ہے بہت متاثر ہوئے، اور فوراً جو ہے کہا کہ یہ جو تم دعوت لے کر آئے ہو، اگر اس کو قبول کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس تم غسل کرو اور کلمہ طیبہ پڑھ لو بس۔ کہنے لگا اچھا، تو غسل کیا، کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو جب واپس گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو عرب لوگ تھے نا یار، بڑے ذہین لوگ تھے، اللہ اکبر،
اسی لیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی میں نہیں بھیجا ان کے پاس، بڑے ذہین بہت فتین لوگ تھے. اللہ، میں نے ایسے ایسے واقعات پڑھے، آپ جو ہے نا اگر میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنے ذہین لوگ تھے. خاص طور پہ قیافہ شناس تھے ان میں لوگ. قیافہ جانتے ہیں؟ لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر جو ہے نا ان کے قبیلے بتا دیتے تھے. شکلوں کو دیکھ کر قبیلے بتا دیتے، نام نہیں پوچھتے. نام تو خیر ہر بندے کا الگ ہوتا ہے، شکلیں دیکھ کر قبیلہ بتا دیتے تھے یہ قبیلہ ہے، اور اس شاخ سے، قبیلہ نہیں صرف اس کی شاخ بھی بتاتے تھے. تو حضرت سعد نے دیکھا، تو جب آتے ہوئے اسید کو دیکھا نا تو کہنے لگے بھائی یہ جو تمہارا بھائی وہاں گیا تھا نا، یہ جاتے ہوئے اس کا رنگ کچھ اور تھا، آتے ہوئے رنگ اس کا کچھ اور لگ رہا ہے مجھے. تو آ گئے واپس، کہنے لگے کیا خبر ہے تیری بھائی؟ عربی میں پوچھا کیا خبر ہے، ٹوکتے ہوئے پوچھا. تو حضرت اسید نے کہا بھائی میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں. حضرت سعد بن معاذ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے بھیجا کس کام کے لیے تھا، اور الٹا خود تبدیل ہو کر آ گیا. آج میں اس بندے کی خبر لے ہی لیتا ہوں. کس کی؟ حضرت مصعب بن عمیر کی. پہلے تو اس بات کا خیال رکھا کہ میرا کزن وہاں پر ہے، میں جاؤں گا لڑائی وڑائی نہ ہو جائے. اب اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا اور سیدھا چلے گئے وہاں پہ. اور جب گئے تو جیسے ہی گئے تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا، پہلے تو ان کو سنائیں کہ یہاں کیا یہ تم لوگوں نے تماشا لگا رکھا ہے، یہ وہ فلانا. تو حضرت مصعب بن عمیر نے دوبارہ کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے کچھ بات کر لیتے ہیں، اگر آپ کے مزاج کے موافق ہو تو قبول کر لینا، ورنہ ہم آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے. تو وہیں پہ اپنا وہ بھی بھالا لے کر گئے تھے، وہیں پہ گاڑا. کہنے لگا ہاں بھائی بولو کیا مسئلہ ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے وہی آیات اور اللہ کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جنت اور جہنم اور اسی طریقے سے قیامت کے احوال بیان فرمائے. تو کہنے لگے کہ اچھا اگر مجھے تمہاری بات کو قبول کرنا ہو تو پھر میں کیا کروں گا. تو کہنے لگے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا بس کیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، غسل کرو اور کلمہ طیبہ پڑھ لو اور قرآن مجید کی گواہی دے دو. مطلب گواہی سے مراد اللہ کا کلام تسلیم کر لو، بس اتنا سا کام. چنانچہ غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو اب واپس گئے اپنی قوم میں، اپنی علاقے میں، بستی میں. وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بابا بیٹھا ہوا تھا. وہ بابا ہوتا ہے نا جو بالکل قبر میں جس کے وہ جو پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا بھائی اس کا بھی رنگ ویسے ہی ہو گیا جیسے اسید کا ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت سعد بن معاذ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہاں بھائی کیا معاملہ ہے. لوگوں نے کہا، کہنے لگا بھائی میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں. پھر کہنے لگے چونکہ سردار تھے. ہاں اس دوران ہوا یہ کہ حضرت جب یہ آ رہے تھے نا، جب ان کو سبق سکھانے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو حضرت اسد بن زرارہ نے کوہنی ماری حضرت مصعب بن عمیر کو. یعنی ہمارے الفاظ میں جو ہم کہ سب سے بڑا شکار آ رہا ہے، اس کو اگر قابو کر لیا تو پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، اس کو قابو کر لو کسی طرح، سعد بن معاذ کو. تو وہ یہی ہوا، مسلمان ہو گئے. واپس گئے تو جا کر کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو گیا تھا ان سے لڑنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر جو ہے دین اسلام کی حقانیت کو جو ہے داخل کر دیا ہے، لہٰذا اب میں تو دین کو قبول کر چکا ہوں اور تمہیں بھی اسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جس چیز کی طرف مجھے دعوت دی گئی، لہذا تم لوگ بھی جو ہے ایمان قبول کر لو. تو ایک ہی دن کے اندر تقریباً سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. یعنی قبیلے سے مراد قبیلے کی ان کی شاخ نے جس کے وہ خود سردار تھے. تو یہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اور بہرحال حضرت مصعب بن عمیر جو ہے اس دوران وہاں پر محنت کرتے رہے، اور یہ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی رہتے تھے، حضرت اسد بن زرارہ کے. تو ان کی بڑی کوششوں سے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کامیابیاں عطا فرمائیں. اور وہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی سخت کیفیت تھی مقابلے کی، وہ یہاں پر تھی بھی نہیں.
تو اس کا بھی بڑا اثر ہوا اور مزید جو ہے حوصلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ 13ویں نبوی کو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اس بیعت کے اندر 75 افراد شریک ہوئے، کتنے؟ 75، جس میں 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں، اور اس میں وہ تمام کے تمام لوگ تھے جو کہ مسلمان کیا ہو چکے تھے، ہوئے نہیں۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، یہ 75 لوگ جو اسلام آپ سے جنہوں نے بیعت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ مسلمان مدینے میں ہی ہو چکے تھے۔ کس کی کوششوں سے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے۔ تو اب لیکن مسلمان تو ہو گئے تھے۔ اگلے سال جب حج آیا تو انہوں نے ایک پلان بنایا۔ اچھا، حضور سے رابطے میں یہ تھے باقاعدہ، پلان یہ بنایا کہ بھائی ہم چلیں گے، ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دلانے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم حضور کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ ہم حضور کو اپنے پاس لے آئیں۔ اصل پلان یہ ہے، لیکن اگر ہم نے اس پلان کو افشا کر دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، قریش جو ہے متحرک ہو جائیں گے۔ تو مدینے کے لیے جب مشرکین گئے مکہ مکرمہ اور مدینے سے جب مکہ مکرمہ حج کے لیے 13 نبوی میں لوگ گئے تو اس میں مشرکین بھی تو تھے نا، ابھی پورا مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ ذرا سمجھے بات، اکثر تو ابھی بھی مشرکین ہی تھے۔ تو یہ لوگ مشرکین کے ساتھ ہو لیے اور بالکل پریٹینڈ یہی کیا کہ بھئی ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو اپنے متعلق کوئی خبر نہیں ہونے دی۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، حج ادا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 12 ذوالحجہ کی رات کو طے ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی خفیہ۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی تھے نا جو تھوڑا سا نیچے کی طرف ہو، تنگ جگہ ہو، پہاڑوں کے درمیان ہو، اسے کہتے ہیں گھاٹی، عقبہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو جمرہ جو شیطان جو ہے کبرا، جو بڑا شیطان جو ہے اس کے قریب ایک گھاٹی تھی، اب تو وہ گھاٹیاں واٹیاں ختم ہو گئیں، سارا پلین ہو گیا وہاں پر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وقت مقرر فرمایا کہ 12 ذوالحجہ کی رات کو، یعنی 11 کا دن گزار کے رات کو 75 کے 75 افراد وہاں جمع ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آئیں گے۔ اور یہ پلان ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہماری اکثر تحریکیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ پھوں پھاں زیادہ کرتے ہیں ہم، کام ٹکے کا نہیں کرتے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اتنا رتی برابر ہم سے کام ہوتا نہیں ہے، اور اس اپنے پلان کو، اپنی چیزوں کو، ایگزیکیوشن کو ہم پہلے دنیا کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ بڑا نقصان ہوا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ آج جو غزہ کے اندر بڑی عجیب صورتحال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا موقع ہمیں عطا فرمایا تھا کہ شاید یہ صورتحال نہ ہوتی اگر مصر کے اندر مرسی صاحب کی حکومت ہوتی، صدر مرسی کی، لیکن صدر مرسی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، شہید ہیں، ان کو پھانسی دی گئی، آپ حضرات کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ لیکن صدر مرسی صاحب نے، شہید نے، جو طریقہ کار آتے کے ساتھ اختیار کیا، وہ طریقہ کار حکمت کے بہت خلاف تھا، بہت خلاف تھا۔ میں ان کی نیت میں شک نہیں کر رہا، اور وہ شہید ہیں بالکل 100% جو ہے، اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ جو عظیمت انہوں نے اختیار کی، لیکن بہت جلدی کی، آتے 4-5 سال حکومت کرتے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے، عوام میں جڑیں بناتے، آتے کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا، اب دیکھیں اس مصر کے اندر جہاں حسنی مبارک جیسا خبیث انسان، اور اس سے پہلے انور سادات اور جناب جمال عبد الناصر جیسے سیکولر لوگ جنہوں نے پچھلے 70 سال سے وہاں حکومت رہی ہو، اس معاشرے کے اندر دینی روایات کو زندہ کرنا اور آتے کے ساتھ پابندیاں لگانا اور تھوڑی سی سختی کرنا، یہ تو اپنے آپ کو موت کی دعوت، موت کو چھوڑیں، موت تو چھوٹی چیز ہے۔ جو مصریوں نے، جو بیچاروں نے اپنی
جسے کہتے ہیں ان کو جو موقع ملا تھا ووٹ کے ذریعے اپنی اس کو منتخب کرنے کا، ایک اسلامی حکومت کو انہوں نے وہ ضائع کر دیا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مصلحت پسندی سے کام نہیں لیا. یہ دیکھیں جب تک ہم یہ بات تسلیم نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی. آتے کے ساتھ انہوں نے سختی شروع کی، آتے کے ساتھ فلاں شراب پہ پابندی، اس پہ پابندی، اس پہ پابندی. آپ ماڈل اختیار کریں رجب طیب اردگان کا، کس قدر خوبصورت طریقے سے وہ آیا. اس نے پہلے دور حکومت میں جب وہ استنبول کا میئر بنا، صرف اور صرف اس نے استنبول کو سجایا، کوئی کام نہیں کیا اس نے. نہ اس نے اسرائیل کے خلاف بولا، نہ جناب اپنے آپ کو اس نے مضبوط کیا. استنبول کو جب اس نے بنا دیا، استنبول اتنا گندا شہر تھا، کراچی کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. جب طیب اردگان جب میئر بنے 1995 میں میرے خیال یا 96 میں، تو استنبول اتنا گندا شہر تھا، اتنا غلیظ شہر تھا، پانی نہیں تھا استنبول کے اندر، بالکل کراچی والے حالات تھے. تو طیب اردگان نے آتے کے ساتھ پہلے استنبول کو بنایا اور خوب بنایا. وہ جب استنبول کو بنایا تو بھائی پورے ترکی کو بنایا، پورے ترکی میں واہ واہ ہو گئی. بالکل ایسی جیسے آج کراچی پر اگر کوئی محنت کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ پورے پاکستان کی حکومت لے لے گا. لیکن یہاں سارے ہمارے اوپر خبیث مسلط ہوئے ہیں، کیا کریں؟ ان کو نہ کھانا ہے، ان کو صرف کھانا ہی ہے، نہ کام کرنا ہے. خیر، تو رجب طیب اردگان نے اپنے پہلے دور حکومت میں یعنی کہ میئرشپ میں، ابھی صدر نہیں بنے، صرف استنبول کو فوکس کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا. اس کے بعد پھر وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا، زبردست کامیابی حاصل کی. اس کے بعد پارٹی بین ہو گئی. پارٹی بین ہو گئی تو انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ صدر عبداللہ گل کو اپنے آگے کیا، خود پیچھے ہو گئے. عبداللہ گل نے بھی وفا کا جو ہے نا وفا نبھائی. آپ حضرات کو شاید یہ تاریخ نہیں پتہ، عبداللہ گل صدر بنے، صدر بننے کے بعد امینڈمنٹ کی آئین کے اندر اپنے محسن کو دوبارہ صدر منتخب کرایا، سارے کیسز ختم کرائے طیب اردگان کے، اور خود وزیر اعظم بن گئے. یعنی عجیب واقعہ ہے کہ خود اوپر جانے کے بعد نیچے آئے. اور پھر طیب اردگان کو اب جو ہے 2023 میں چوتھی دفعہ صدر منتخب ہوئے. کہنے کا مقصد یہ. اور اب ترک، آپ کو کیا پتہ ہے ترکی میں تھا کیا؟ آپ حضرات نے تو، میں نے بھی نہیں دیکھا، خیر میں نے بھی پڑھا ہی ہے. ترکی میں اذان پر پابندی تھی، ترکی میں عربی پر پابندی تھی، ترکی میں عربی قرآن نہیں ملتا تھا، ترک زبان میں قرآن لکھا ہوتا تھا، عربی کی اجازت ہی نہیں تھی. ترکی رسم الخط ختم ہو گیا، مسجدوں کے بنانے پر پابندی تھی، اذان پر پابندی تھی. ایسا سخت وقت ترکی نے دیکھا ہے. اس ماحول کے اندر آج جناب وہاں جب اذان ہوتی ہے استنبول کے اندر، میں 2023 میں گیا تھا، عجیب سما ہوتا ہے کہ یہ وہی شہر ہے جہاں اذان پر پابندی تھی. لوگ کہتے ہیں یہاں سے لوگ جاتے نا، وہ بھی یہودی ایجنٹ ہے. کیوں جی کیوں؟ شراب تو ابھی ختم نہیں کی، ننگی لڑکیاں وہاں پر بھی گھوم رہی ہوتی ہیں. اور تمہیں پتہ کیا ہے وہ کہاں سے نکال کے لایا ہے ترکی کو؟ تم کہتے ہو آتے کے ساتھ ہی سوٹا ہاتھ میں ہو اور ڈنڈا ہاتھ میں اور جناب چترول شروع ہو جائے. بھائی ایسے نہیں ہوتا. پھر تقسیم اسکوائر کے اوپر مسجد بنائی اس نے، اس مسجد کے لیے 12 سال لڑا وہ. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو تقسیم اسکوائر کے اوپر جو مسجد بنی اس کے اوپر پورے ترکی کی سیکولر لوگ اس کے مخالف ہو گئے، کیونکہ تقسیم اسکوائر جو ہے وہ سیکولر ترکی کی نشانی ہے. اس نے کہا میں یہاں مسجد بنا کر دم لوں گا، بنا کر لیا اس. صحیح ہے نا؟ خیر یہ لمبی تاریخ ہو گئی، دور نکل گیا میں. تو یہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. چنانچہ ابھی موجودہ جو حکومت ہے طالبان کی، وہ بھی یہی کام کر رہی ہے اور ان کو بھی عقل نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بھی انہی حرکتوں اب کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب. اللہ رب العزت نے یہ حکومت دی، امارت اسلامیہ دی، بھائی تم اس کو مضبوط کرو، اس کو ترقی کرو. لیکن وہی اب کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کی وہی جو ہے سپورٹ. اور جناب آج ابھی پرسوں کی خبر ہے کہ خواتین کی کتابوں پر پابندی لگا دی. خواتین کی کون سی؟ یعنی خواتین نے جو کتابیں لکھی ہیں اس پر پابندی لگا دی. اللہ کے بندو، اس سے کون سی تمہیں شہوت حاصل ہوتی ہے خواتین کی کتابیں پڑھنے سے؟ اس سے آپ کے کون سے نفس کو جو ہے وہ
جو ہے نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. کن حرکتوں میں پڑ گئے جس کو دین نے واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا، کیا تم لوگوں نے کام شروع کر دیے. 5 ریاستوں کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا. اچھا جی صحیح ہے. بچیوں کے اسکول پہ یہاں سے مولانا تقی عثمانی صاحب گئے، سمجھایا ان کو کہ بھائی یہ کام نہیں کرو، اللہ نے اتنی محنتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد یہ امن دیا ہے، یہ پاگل پنے کے کام نہیں کرو، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچیوں کو پڑھنے دو، کم سے کم پرائمری تک تو پڑھنے دو، ان کے اوقات الگ کر دو. تمہارے پاس اسکولوں کی کمی ہے تو صبح کو بچوں کا کر دو، شام کو بچیوں کا کر دو. یہاں تک تجویزیں ہمارے علماء نے دی، نہیں مانتے. کیا کریں؟ نقصان کریں گے اپنا، اور نقصان شروع ہو چکا ہے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کا اشارہ نہیں ہوا. چنانچہ طے شدہ رات کو 75 بندے اپنے بستروں میں سے نکلے. کیا عجیب بات ہے یار، کسی کو محسوس نہیں ہوا. اور مقررہ جگہ پر 75 افراد پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد تشریف لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا. خطبہ کہہ لیں یا تقریر کہہ لیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو بھائی بات سنو، یہ تم حضور سے بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہو، اس کے نتائج پہلے دیکھ لو اور اس پر غور کر لو. اس کے نتائج میں سے یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کے ذمے میں، یعنی حضور کو اگر تم اپنے ذمے میں لیتے ہو تو کیا تم اسی طرح حضور کا دفاع کرو گے کہ جس طرح اپنی اولاد کا کرتے ہو؟ نمبر 2، جب تم یہ کام کرو گے تو پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، کیا تم اس دشمنی کو مول لینے پر راضی ہو؟ نمبر 3، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ ہمیشگی کے لیے، وہ تو پہلے بھی بات ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر جنگوں کی نوبت آتی ہے تو کیا تم حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ ایک تو یہ حفاظت کرنا، بھائی میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، ایک یہ کہ حفاظت کے لیے لڑ پڑنا، یہ دونوں باتیں مختلف. تو اگر تم جو ہے یہ تمام عواقب اور نتائج کو قبول کرنے پر تیار ہو تب تو بات کرتے ہیں، ورنہ بھائی السلام علیکم. ورنہ یہاں بھی ہم جیسے کیسے وقت گزار رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ مدینے حضور کو بھیجنے کے بعد وہی حالات ہو جو یہاں کے حالات، تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ پھر تو حضور کو یہیں پر رہنے دو. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اکثر روایات میں آتا ہے حضرت عباس شروع میں اسلام قبول کر چکے تھے، حضور نے منع کیا تھا کہ تم اپنا اسلام ظاہر نہ کرو، بس اسی طرح چلو. تو پھر اہل مدینہ میں 75 افراد میں سے کچھ افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کریں گے، حضور کے لیے لڑیں گے بھی، ہم تمام نتائج کے لیے جو ہے تیار ہیں. اور گفتگو شروع ہوئی. اور بیعت کیا تھی؟ بیعت یہ تھی کہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی میں اپنا مال بھی خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں کھڑے رہو گے اور کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو میری بھی حفاظت کرو گے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد، یعنی کہ دعوت دینے سے مراد یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی، تو اس پر جو ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. بیعت ہو گئی، بیعت ہونے کے ساری معاملات طے ہو گئے، لیکن حضرت کعب دوبارہ کھڑے ہو گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے ہاں پھر معاملہ یہ ہوا کہ اب حضور نے تو اپنی باتیں ساری کر لی تھیں، اب کچھ انصار نے، یعنی کہ جو لوگ مدینے، انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے اور یہودیوں کے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ رہتے ہیں ہمیشہ مدینے کے اندر، آپ بھی ذرا یہ بات بیان فرما دیجئے کہ ہمارا اور یہودیوں کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا کیا اس کے اندر رویہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھو،
اگر تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم میرے لیے لڑو گے تو میں بھی تمہارے لیے لڑوں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تم اگر میرے لیے خون بہاؤ گے تو ہم بھی تمہارے لیے خون بہائیں گے، یہ بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اہل مدینہ نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل کو اگر جنگ میں آپ غالب آ جاتے ہیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے، اپنے وطن واپس تو نہیں آ جائیں گے مکہ مکرمہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا جینا اور مرنا صرف تم لوگوں کے ساتھ ہے، جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے بعد کچھ صحابی انصار صحابی بڑے اداس ہو گئے کہ اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا شہر فتح ہو گیا، حضور اب مکے میں ہی رہیں گے، ظاہر سی بات ہے. یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل مدینہ، تم لوگوں نے جو میری مدد کی ہے اور تم لوگوں نے جس طریقے سے میری نصرت کی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ نبی جو ہے اب تمہارے شہر میں ہی اس کا جینا ہے اور تمہارے شہر میں ہی اس کا مرنا. تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اس کے بعد یہ 75 افراد جو ہے واپس مدینہ تشریف لے گئے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین.